لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سی اس قسم کی ایپس جو ہیں وہ نکل آئیں جو ادھار دیتی ہیں، اور پھر اپنا ان کا طریقہ کار ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ واپس لیتے ہیں اور کچھ زائد رقم وہ وصول کرتے ہیں قرض دینے والے کو۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ لینا جائز نہیں، اور انہوں نے ہیلے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں اور آپ سے یہ سروس چارجز لیتے ہیں، ہم قرض پہ اضافہ نہیں لے رہے، ہم جو آپ سے اضافی لیتے ہیں تو یہ ان کو تنخواہیں دینے کے لیے آپ سے جو سروس ایک مہیا کی ہوئی ہے اس کے چارجز لیتے ہیں۔ تو یہ سارے ہیلے بہانے، قرض دے کے زائد رقم وصول کرنا، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح اس میں فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے، جس کی وجہ سے بندے کو نفع ملے، وہ سود ہوتا ہے۔ آج جو واضح سود ہے لوگ اس سے نہیں بچتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا زہد اور تقویٰ دیکھو۔ آپ نے کسی شخص کو قرض دیا ہوا تھا، جب اس سے واپس لینے کا دن آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے گھر گئے، گھر پہ جا کے دروازے پہ دستک دی، دستک دے کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس بندے کے جو گھر تھا اس گھر کی دیوار کا سایہ موجود تھا، لیکن امام صاحب آ کے دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ کوئی بندہ پاس سے گزرا، کہا امام اتنی چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ دھوپ میں کھڑے ہو، سایہ موجود ہے، سائے میں بھی بندہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب خانہ ہے میں نے اسے قرض دیا ہوا ہے، اور یہ سایہ اس صاحب خانہ کے گھر کی دیوار کا سایہ ہے، میں اس کی دیوار کی سائے میں اس وجہ سے کھڑا نہیں ہوا کہ کہیں یہ بھی قرض دے کے نفع لینے کے زمرے میں نہ آ جائے، اس وجہ سے میں اس گھر کے سائے میں کھڑا نہیں ہوا کہ کہیں یہ بھی نفع میں نہ آ جائے اور سود نہ بن جائے۔ یہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد اور تقوی کا حال۔ عبادت اور ریاضت